اب یہ جو مرکز عبادت ہے، یہاں بندہ جاتا ہے تو عبادت کا لطف ہی وہاں آتا ہے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے کہ اللہ نے وہاں پر عبادت کا ریٹ بڑھا دیا۔ چنانچہ ایک بندہ اپنے گھر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے، ایک نیکی ملے گی، لیکن اگر بیت اللہ میں جا کے سبحان اللہ کہے 1,00,000 نیکی اس کو ملے گی۔ گھر میں 1 روپیہ خرچ کرے تو 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بیت اللہ میں جا کے 1 روپیہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے کوئی ایسا شہنشاہ دیکھا ہے جو اتنا اجر بڑھا دے؟ اسی لیے مکہ مکرمہ کو سمائی دنیا کہا گیا۔ جیسے دنیا میں ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے اونچی چوٹی ہے، روحانی اعتبار سے مکہ مکرمہ پوری دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ جو مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے وہ یوں سمجھے میں آسمان دنیا پہ پہنچ گیا اور بہت اللہ کے قریب ہو گیا، کیونکہ وہاں پر تجلیات ذات آ رہی ہیں۔ جیسے ایک پرنالے سے پانی گرتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے تجلیات کا نور کا ایک پرنالہ ہے جو گر رہا ہے، اور وہ آسمانوں سے ہوتے ہوتے بالآخر وہ نیچے بیت اللہ کے اوپر آتا ہے۔ جب بیت اللہ پر آتا ہے تو وہاں پر انسان طواف کرتے ہیں، جن طواف کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور جب یہ تجلی آسمان سے اترتی ہے تو آسمان کی ساری مخلوق اس کے گرد طواف کرتی ہے۔ چنانچہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی اسپیس میوزیم میں امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ستارے ہیں یہ کچھ چلتے نظر آتے ہیں، کچھ ساکن نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کو صحیح طرح سے ٹریس کیا جائے تو آسمان کے سارے ستارے گردش کر رہے ہیں سوائے ایک ستارے کے۔ وہ ستارہ گردش نہیں کرتا، باقی سب ستارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ تو میں نے ساتھ عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ کہیں یہ وہی ستارہ تو نہیں کہ جہاں سے تجلیات اتر رہی ہیں اور اللہ نے آسمان پہ بیت المعمور بنا دیا، اس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جب وہ آسمانوں سے اترتا ہے ہر آسمان کے فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں ان تجلیات کے گرد۔ وہ تجلیات ایک کالم ہے نور کا، اللہ نے اس کے گرد اپنی ساری مخلوق کو طواف کے لیے لگا دیا۔ چنانچہ طواف کا ایسا لطف ہے، ایسا مزہ ہے کہ بندہ وہاں جاتا ہے تو دنیا بھول جاتا ہے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیت اللہ کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے تاکہ ہم بھی جائیں اور بیت اللہ کے گرد طواف کریں۔ آج کل کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشینیں بن گئی ہیں، ان واشنگ مشینوں میں کپڑے ڈال دیتے ہیں، وہ کپڑے کو پانی لگاتی ہیں، صابن لگا کے گھما دیتی ہیں اور کپڑا بالکل صاف کر کے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے لیے بیت اللہ شریف کو واشنگ مشین بنا دیا۔ میرے بندو، تم اپنے میلے دلوں کو لے کر آؤ گے، میرے گھر کے 7 چکر لگاؤ گے اور میں تمہارے دلوں کو صاف کر کے نکال لوں گا۔ اس لیے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں داخل ہو گیا، مسجد حرام میں داخل ہو گیا، وہ امن پا گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے غصے سے امن پا گیا، اللہ کے عذاب سے امن پا گیا، برے انجام سے امن پا گیا، جہنم سے امن پا گیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ تو امن میں آ گیا۔ اور یہ ہدی للعالمین ہے، اللہ رب العزت رب العالمین ہے، نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے، اور بیت اللہ شریف ہدی للعالمین، جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو وہ بیت اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھائے اور پھر دیکھے کہ اللہ کس طرح اس کو ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تھے تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کے آنسوؤں کے ساتھ کہا، بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، مگر میں کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، میں اس لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ پھر جب مدینہ طیبہ میں تھے تو نبی علیہ السلام بیت اللہ کے دیدار کے لیے ترستے تھے، تڑپتے تھے، صحابہ کرام بھی تڑپتے تھے۔ پھر اللہ نے مہربانی فرما دی
کہ 10 ہجری میں جب بیت اللہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حج عمرے کے لیے راستہ کھول دیا۔ تو دل بیت اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہونا چاہیے، یہ ایمان کی دلیل ہے، تڑپ ہونی چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، حج کا تعلق مال سے نہیں ہے، حج کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا، بڑا مال ہوتا ہے، بلینر ہوتے ہیں، مگر حج کی توفیق نہیں ہوتی، اور کئی غریب لوگ ہوتے ہیں، کھانے نہیں ملتا مگر حج کر کے آ جاتے ہیں، اللہ سبب بنا دیتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر بندے کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس جگہ کی حاضری نصیب فرمائے، اس لیے کہ جو بندہ حج کر کے آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، رجع کا یومن ولدت امہ، جس دن اس کی ماں نے جنم دیا تھا، جیسا اس دن گناہوں سے پاک تھا، حج کر کے اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے بندہ واپس آتا ہے۔ تو بھائی جب اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کریں، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں مانگیں۔ ہم نے عجیب بات دیکھی ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے نا، یہ چونکہ دلوں کا مقناطیس ہے، حج سے پہلے یہ دلوں کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی حج مکمل ہوتا ہے تو جیسے پولیرٹی بدل جاتی ہے، یہ لوگوں کو دھکیلنا شروع کر دیتا ہے، ہر بندہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جی میری فلائٹ 2 دن جلدی ہو جائے، 1 دن جلدی ہو جائے، میرے کاروبار کا مسئلہ، میری بیوی کا مسئلہ، میرے بچے کا مسئلہ۔ 4 گھنٹے 6 گھنٹے PIA آفس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، جی فلائٹ جلدی کروانی ہے، وہ خود نہیں آ رہے ہوتے۔ اس وقت بیت اللہ کی تجلیات ان کو دھکیل رہی ہوتی ہیں کہ جاؤ اپنے گھروں میں اور وہاں زندگی گزارو۔ اگر یہ تجلیات اسی طرح رہتی کھینچنے والی تو جو بندہ ایک دفعہ بیت اللہ جاتا پھر کبھی واپس ہی نہ آتا، وہیں جا کے رہ جاتا۔ چنانچہ انسان وہاں جا کر حرم میں 1 نماز پڑھتا ہے، اس کو 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب بتائیے یہ کتنی عجیب بات ہے، 1 نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے۔ آپ 1 قرآن مجید وہاں جا کے ختم کریں، 1,00,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی اپنے بندوں پر ایسی مہربانی کی، لٹ مچی ہوئی ہے۔ اللہ تیری عطا پہ قربان جائیں کہ تو نے اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی مہربانی فرمائی۔ اس لیے دعائیں کرتے رہیے، ظاہری اسباب ہیں یا نہیں ہیں، اللہ بنا دے گا۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ تو دل کے اندر محبت ہو تو پھر اس سفر کا صحیح نتیجہ نکلتا ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضرین جتنے ہیں یا سامعین دور بیٹھے ہیں یا مرد ہیں خواتین ہیں، اللہ سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور ہمیں بار بار دیدار عطا فرمائے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔